بٹی صاحب، ایک تو جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس کا آپ کی امپیکٹ آئے گا ڈپلومیسی کے اوپر بھی، اس کو بھی کور کریں. مظہر صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمارے فورن منسٹر فورن وہاں پر جائیں اور ان کی داد رسی کریں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس کی بھی آپ نے دیکھا کچھ فوٹیجز، پولیس والے بہت کم تعداد میں جب یہ واقعہ ہوا اس طرح کا، اور پھر اس کے بعد پولیس اب ظاہر ہے کافی ایکٹیو ہے. پولیس کے پاس کتنی کوئی اسپیس ہے اس قسم کے واقعات میں؟ جب آگے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یو نو دیٹ. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل مظہر بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا. جو ہمارا باہر تاثر جا رہا ہے، جو امیج جا رہا ہے، وحشیوں کی قوم، درندوں کی قوم، جانوروں کی قوم، کوئی قانون نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی ریاست نہیں. ہم اپنا امیج، ہم مظہر صاحب اگلے دن بات کر رہے تھے، ہم بات کرتے ہیں بھارت میں کیا انتہا پسندی ہو رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہے ہیں، فلاں جگہ کیا ظلم ہے. اور اپنے یہاں بھی تو دیکھو نا، کبھی آپ چیف جسٹس کے چیمبر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہو، کبھی ہائی کورٹ کی شیشے توڑ رہے ہوتے ہو، کبھی بندے پولیس مار رہی ہوتی ہے، کبھی پولیس بندے مار رہی ہوتی ہے، کبھی آپ زندہ جلا رہے ہوتے ہو، کبھی سڑکوں پہ دن دیہاڑے قتل کر رہے ہوتے ہو. تو یہ امیج کیا جائے گا ایز اے بحیثیت قوم؟ پھر کہتے ہو کہ ہمارے ہاں کھیل کے میدان کیوں آباد نہیں، پھر کہتے ہو دنیا مہذب دنیا ہم سے رابطہ کیوں نہیں کرتی، پھر کہتے ہو کہ ہمیں ہماری بار کوئی عزت کیوں نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈین لابی کے سٹرونگ ہونے کے باوجود سری لنکا آپ کے ساتھ بہترین تعلقات اپنے مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. سوچئے کہ بھارتی میڈیا اس کو کس طرح اچھال رہا ہوگا. اور بھارت تو سفارتکاری میں کیا کمال وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے. یہ تو سچ ہے. تو دوسری بات اس میں، حالانکہ پولیس کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد اور اب جو پولیس کا ہر مظاہرے میں، ہر دھرنے میں، ہر لانگ مارچ میں جو حال ہو چکا ہے نا، اس کے بعد مجھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ سارے ان کو چھٹی کر جانا چاہیے، ریزائن کر جانا چاہیے. جس طرح بندے مروا کے بیچارے وہ اینڈ پہ حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن اس میں پھر بھی انہوں نے 24 گھنٹوں میں پنجاب پولیس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے 118 لوگوں کو اس پورے موب میں سے پکڑا. پھر ویڈیو فوٹیج اور ثبوتوں کے ساتھ 13 مین ملزمان کو پکڑا. پھر فیکٹری اور مزید فیکٹریوں کو جو آگ لگانے جا رہے تھے ان سے بچایا. پھر سائنٹیفک طریقوں سے اس کی تحقیق کی. اور پھر ان صرف 24 گھنٹوں میں انہوں نے اتنا کچھ کیا، سارا کچھ اس کو لے کے آئے اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اکثر بات کرتے ہیں، یہ نظام بدبودار ہو چکا ہے، یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. یہاں نظام انصاف نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ طاقتور اور پیسے والے کا معاشرہ ہے. عدالتیں اور ہم سارے انہی کو ریلیف ملتا ہے، غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں. میری دعا ہے کہ یہ کیفر کردار تک پہنچے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کوئی بھی اس مرتبہ بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا. چھوٹ جائیں گے. اتنے قانونی سکم ہیں، اتنی بھولیاں ہیں، اتنے پیچھے پریشرز ہیں کہ ان ساروں نے چھوٹ جانا ہے اور ان پہ پھول پتیاں پھینکی جائیں گی. ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا اور انہیں سر پر بٹھایا جائے گا. اور پھر ایک اور واقعہ، پھر ایک اور ثانیہ، پھر ایک اور حادثہ. اور یہ پاکستان بیچارہ جو ہے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، وہ آج ہمارا حشر دیکھتے نا ہمارا، تو وہ کہتے کہ کس کے لیے ملک بنایا تھا ہم نے؟ ان لوگوں کے، ان جانوروں کے لیے ملک بنایا تھا. مظہر صاحب، یہ بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے واقعی کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے دی تھیں، جو تکلیف کاٹی تھی، واقعی اگر کہیں بیٹھے دیکھتے ہوں گے تو کیا دیکھتے ہوں گے کہ کس نہج پہ ہم سب اس ملک کو پہنچا چکے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن مظہر صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب بھی کہ واقعی اس طریقے سے جو ہے وہ کیس نہیں چل پاتے، پھر چھوٹ جانا، پھر مطلب یہ آگے بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا، ہمیں اسی طریقے سے دیکھنے کو ملے گا. دیکھیے عادل، بھٹی صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے، سیالکوٹ کی پہچان کیا تھی؟ شاعر مشرق کا شہر. سیالکوٹ کی پہچان کیا تھی؟ ایشین بریڈ مین ظہیر عباس کا شہر. سیالکوٹ کی پہچان کیا تھی؟ غلام علی کا شہر. یہ سیالکوٹ کی پہچان تھی. اور سیالکوٹ میں ابھی حال ہی میں چند سالوں میں وہاں کے جو بزنس مین ہیں، کاروبار لوگ ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے وہاں ایک ایئرپورٹ بنایا، ایک بڑی اچھی ایئر لائن چلا رہے ہیں. ایک یہ امیج ہے سیالکوٹ. سر، شعیب ملک ایک ایسا کرکٹر دیا 99 سے لے کر آج تک فٹنس. دیکھیں نا تو ایک یہ امیج ہے. لیکن اب یہ سارا امیج پیچھے رہ جائے گا ایک واقعے سے. اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں. جیسے ابھی بھٹی صاحب نے پہلے واقعہ سنایا، 2 بھائیوں کا جو واقعہ تھا، مشال خان کا واقعہ، منیب مغیث کا، غالباً اے پی ایس کا واقعہ APS کا واقعہ دیکھ لیں. دوسری جو بھٹی صاحب نے پولیس کی بات کی نا، اگر آپ صرف 92 سے 95 تک جو کراچی میں ہوا، اس کی اگر آپ تاریخ سمجھ لیں تو پولیس اس کے بعد بالکل بھی اس قابل نہیں رہی. کیونکہ ایک طرف آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کراتے تھے،
دوسری طرف جن کی کلنگز کراتے تھے انہی سے سیاسی مذاکرات کرتے تھے. یہی چیز ماڈل ٹاؤن میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ماڈل ٹاؤن میں اور آپ جو پنجاب میں ہی وہ بھی غالباً سیالکوٹ کا ہی تھا بھٹی صاحب, یہ جو موٹر وے ادھر وہ واقعہ ہوا تھا, یہ سیالکوٹ والے اس کے اوپر ہی ہوتا جو وہ آپ خاتون کی بات کریں. جی خاتون کی ہاں بات, وہ سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ہی وہ چڑھنے کے لیے آتا ہے راستہ. جی آپ پولیس نہ, ہم پولیس سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گئے. ہم ایک اچھا پولیس آرڈر 2002 نہ پنجاب میں نافذ کر سکے, حالانکہ موجود ہے, نافذ نہیں کرتے کیونکہ سیاسی مصلحتیں ہیں. ہم نے سندھ میں تو اٹھا کے ہی پھینک دیا, اور اٹھا کر پھینک کر ہم 1861 کا لے آئے تھے, بعد میں پھر تبدیل کیا, پھر ایک نیا لے آئے. تو پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہے کہ پولیس کو آپ آگے کرتے ہیں, پولیس لڑتی ہے, مارے جاتے ہیں, پھر آپ جا کے اپنی ہار پہ دوسروں کو ہار پہناتے ہیں. مظہر صاحب ان سرکمسٹانسز میں بھی میں اگین وہی بات, بہت سارے فیکٹرز اس میں ایڈ آن ہوتے ہیں, پولیس کے اوپر بھی بہت بات ہوتی ہے, لیکن ان تمام سرکمسٹانسز میں بھی پاکستان میں پولیس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ٹیررزم کا جب ویو تھی, ایکسٹریم ٹیررزم کی ویو تھی, اس وقت بھی سندھ پولیس سے لے کے کے پی پولیس تک, پنجاب پولیس تک, بلوچستان میں پولیس نے بڑا ایکسٹراڈنری پرفارم کیا ہے. بڑی انٹیلیجنس شیئرنگ سے بھی ان کی ہیلپ ہوئی, انہوں نے جانے بھی دی ہیں, لڑے ہیں, موبس کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان کا morale بڑھانے کی بھی تو ضرورت ہے نا. مظہر صاحب دیکھیں, میں ایک واقعہ, شاید یہ بات سن کے کوئی الٹا ہمارا ہی مذاق اڑانا شروع کر دے, میں انڈین موویز ویسے یوزلی دیکھتا نہیں ہوں, اتفاق سے کوئی کلپس کی صورت میں مجھے 2-4 دفعہ نظر آیا, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈین پولیس کا تو پچھلے 70 سال میں کوئی بڑا کارنامہ ہے ہی نہیں, سوائے ان کے انٹرنل کرائم اور گینگ وارز اور یہ سارا کچھ. ہماری پولیس تو اس طرح بھی لڑی ہے کہ اس نے ٹیررزم کا بھی سامنا کیا ہے, ایکسٹریمزم کا بھی سامنا کیا ہے, کرائم کا بھی سامنا کیا ہے. وہ اپنی پولیس کا مورال بڑھانے کے لیے اس پہ فلمیں بناتے ہیں. ہمارے ہاں تو پولیس کے اوپر کوئی کریکٹر جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا. عادل, اس لیے کہ جو پولیس آفیسر جو ہے وہ کوئی مثال قائم کرتا ہے وہ اپنی پوسٹ پہ نہیں رہتا. سر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, یہ بات میرا جملے میں بھی بات پوری سمجھ آ جائے گی. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب بھی موجود ہوں گے, اور جو اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا پاکستان ایمبیسی سربیا کا, اور انہوں نے اس پر بعد میں کہا یہ ہیک ہوا ہے اور یہ سارا کچھ تھا, لیکن فورن آفس کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو کافی چیلنجز کا بھی سامنا ہے. وہ کیا چیلنجز ہیں, اس پر ایک بریک کے بعد بات ہوگی.